دن ایک شخص جس کا نام فراز تھا شہر کی ہنگامہ خیز زندگی سے عاجز آ چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ باقی زندگی فطرت کے قریب سکون اور تنہائی میں گزارے گا۔ زندگی میں بہت سی کامیابیاں سمیٹنے اور ڈھیروں پیسہ کمانے کے بعد اب اس نے سوچا کہ شہر کو الوداع کہا جائے۔ اس نے کچھ ضروری سامان لیا، چند کپڑے لیے، ایک بیگ تیار کیا اور جنگل کی جانب روانہ ہو گیا۔ دن کی مسافت کے بعد فراز آخرکار جنگل کے دھالے پر پہنچ گیا۔ سرسبز و شاداب جنگل میں پہنچا جہاں ہوا میں ہلکی ہنکی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ فراز تھوڑا اور آگے بڑھا اور ایک اچھی سی جگہ تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں قریب ہی ایک جھرنا بہہ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ جگہ جھوپڑی بنانے کے لیے بہت موزوں ہے۔ فراز نے وہاں لکڑی کی جھوپڑی بنانا شروع کر دی اور آخر ایک دن پوری محنت کرنے کے بعد اس کی جھوپڑی تیار ہو گئی۔ اس نے اس کے اندر اپنی ضرورت کا سارا سامان رکھا تاکہ موسم کی سختی سے بچا جا سکے۔ یہ جنگل ایک بارانی جنگل تھا جہاں کبھی بھی بارش شروع ہو سکتی تھی۔ جنگل میں تھوڑا آگے بڑھے تو وہاں ایک بوڑھا شیر رہتا تھا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا پر اب لڑنے جھگڑے کی عمر نہیں تھی۔ وہ بڑا عقل مند تھا، دور اندیش تھا۔ وہ اپنے غار کے باہر بیٹھا تھا تو اسے انسان کی خوشبو آئی، کیونکہ اس سے پہلے کوئی انسان جنگل میں نہیں آیا تھا۔ بوڑھا شیر حیران تو ہوا مگر اس نے فیصلہ کیا کہ دیکھنا چاہیے کہ یہ انسان کون ہے اور یہاں پر کیا کرنے آیا ہے۔ اس شیر کے آس پاس چھوٹے موٹے جانور بھی رہتے تھے جنہیں اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ شیر نے فیصلہ کیا کہ وہ فراز پر نظر رکھے گا لیکن دور سے چپ چاپ، اسے بالکل بھی کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد کوا شیر کے پاس پہنچا تو کوے نے شیر سے کہا، ارے بادشاہ سلامت، ہمارے جنگل میں ایک انسان گھس آیا ہے، ہمیں اس انسان سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ جیسے ہی جنگل میں آیا تو میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک خرگوش بھی چلاتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا۔ ارے ہاں بادشاہ سلامت، میں نے بھی ایک انسان کو جنگل میں داخل ہوتے دیکھا ہے تو میں فوراً آپ کے پاس دوڑا چلا آیا کہ آپ کو مطلع کر دوں۔ ایک طوطا اڑ کر آتا ہے اور شیر سے کہتا ہے، ارے بادشاہ سلامت، جنگل میں ایک انسان گھس آیا ہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے تو سن رکھا ہے کہ انسان بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ان تمام کی باتوں کو بغور سننے کے بعد شیر نے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں، میں نے اسے ایک دن پہلے یہاں آتے دیکھا تھا۔ اسے آنے دو، اس کے آنے کے بعد دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس کے قول اور فعل سے پتہ چلے گا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے یا ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اگر وہ اچھا انسان ہوا تو وہ یہاں رہ سکے گا، البتہ اگر وہ ہمارے لیے خطرہ ہوا تو ہم سب مل کر اسے یہاں سے بھگا دیں گے، کیونکہ یہ جنگل ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اس کی حفاظت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو میرے دوستو، تم لوگ بے فکر رہو، جب وہ آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ جنگل کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، تم سب بے فکر ہو کر اپنے اپنے کام کاج کرو۔ دنوں کی محنت کے بعد فراز نے اپنی جھوپڑی کو مکمل کر لیا۔ اس نے ارد گرد زمین ہموار کی اور ایک چھوٹا سا سبزیوں کا کھیت بھی بنا لیا۔ اس کی جھوپڑی میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ روزانہ صبح ندی سے پانی لاتا، زمین میں بیج بوتا اور جنگل کے پھل کھاتا۔ بوڑھا شیر یہ سب ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر دیکھتا اور حیران ہوتا کہ انسان صرف لینے نہیں آیا، دینے بھی آیا ہے۔ یعنی اس سے جنگل کو کوئی خطرہ نہیں اور نہ ہی چھوٹے جانوروں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آج بھی فطرت سے محبت رکھتا ہے، اسی لیے تو ابھی تک کسی جانور کے غائب ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ شیر دل ہی دل میں بڑا متجسس ہوا کہ اس آدمی سے اب ملنے کا وقت آن پہنچا ہے، تو کیوں نہ اس سے ملا جائے۔ راز قریبی جھرنے کے پاس بیٹھا پانی پی رہا۔ پانی پینے کے دوران اسے محسوس ہوا کہ کوئی قریب ہے۔ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو سامنے شیر کھڑا ہے۔ شیر نے گھرایا نہیں، صرف دیکھا۔ وہ بغور فراز کو دیکھ رہا تھا۔ فراز نے بھی خوفزدہ ہونے کی بجائے شیر کو سلام کیا۔
شیر سمجھ چکا تھا کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ شیر پلٹ گیا اور دل میں خوش ہونے لگا۔ فراز بھی شیر کو دیکھتا جا رہا تھا اور تعجب میں گرفتار ہو گیا کہ یہ کیسا شیر ہے جس نے کچھ بھی نہیں کہا اور اب واپس جا رہا ہے۔ کچھ تو معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ اگلے کچھ دنوں میں شیر اکثر فراز کی جھونپڑی کے قریب آ جاتا، کبھی چپ چاپ بیٹھا رہتا، کبھی فاصلے سے اسے دیکھتا۔ فراز نے اسے کچھ پھل پھینک کر دیے۔ شیر نے پہلے تو نہیں لیے، پھر ایک دن آہستہ سے آ کر کھا لیے، اور وہ یہی لمحہ تھا جب ایک انوکھی دوستی کا آغاز ہوا۔ شیر اکثر رات کو جھونپڑے کے باہر بیٹھ جاتا، جیسے فراز کی حفاظت کر رہا ہو۔ فراز اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتا اور دونوں ایک دوسرے کی موجودگی سے سکون محسوس کرتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جنگل کے اور جانور بھی ان دونوں کو پہچاننے لگے۔ فراز نے کھیت میں اگنے والی سبزیاں کچھ پرندوں اور خرگوش کو بیچ دینا شروع کر دی۔ اس طرح پرندے اور خرگوش بھی فراز کے ساتھ مانوس ہو گئے اور ایک نیا توازن پیدا ہو گیا۔ اب تو فراز کی دوستی ہو چکی تھی اور تمام پرندے اس کے خاندان کے حصے دار بن چکے تھے۔ عجیب ماجرا ہوا۔ فراز سارا دن اپنے کام میں مصروف رہا اور شیر اسے دیکھتا رہا۔ شام کو جب فراز اپنے گھر لوٹا تو شیر نے فیصلہ کیا کہ آج فراز سے بات کی جائے۔ اس رات شیر نے پہلی بار انسانی زبان میں فراز سے بات کی۔ فراز اپنے جھونپڑے کے باہر کھڑا تھا اور شیر نے اس سے کہا، فراز، تم نے جنگل کو اپنا گھر بنایا لیکن اسے بگاڑا نہیں۔ یہی اصل انسانیت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر انسان جنگل کا رخ کرتے ہیں اور اسے برباد کر دیتے ہیں اپنی خود غرضی کے لیے۔ تم پہلے انسان ہو جس نے جنگل میں تباہی کی بجائے اسے نکھارنے کی کوشش کی ہے، اور تمام چھوٹے بڑے جانور اور پرندے بھی تم سے مانوس ہو چکے ہیں۔ شاید قدرت نے تمہیں اسی چیز کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ اب میں مطمئن ہوں کہ میرے بعد بھی تم ان جانوروں اور پرندوں کی مدد کرو گے۔ فراز مسکرا کر بولا، ارے شیر، تم نے مجھے جینا سکھایا ہے بغیر کسی خوف کے۔ میں نے جو جنگل کے بارے میں سن رہا تھا اس کے برعکس یہاں پر آ کر پایا ہے، اور اس جنگل میں آ کر میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھ رہا ہوں۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس جنگل کو اور زیادہ اچھا بنا سکوں، اس کے ماحول کو پرندوں اور جانوروں کے لیے سازگار رکھوں۔ دوستو، اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی گھر پر جانور پا رکھا ہے تو اس سے پیار کیجئے، اس سے دوستی کیجئے، اور اپنے ملک کے جنگلات کی حفاظت کیجئے، ان کو صاف ستھرا رکھنے میں لوگوں کی مدد کریں۔ اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، ہر جگہ جہاں ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیے تاکہ وہاں پرندے اور چھوٹے جانور آ کر آباد ہو سکے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو دیکھتے رہیے دانش حیدر کارٹونز ٹی وی۔ اللہ حافظ۔